أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے حالات بیان کیے گئے تھے. یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ حضرت زکریا یعنی اپنے خالو کی پرورش میں تھی اور بیت المقدس میں ہی کسی حجرے یعنی کمرے میں رہا کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان کی تربیت وہی کرتے تھے. تو جب کبھی وہاں جاتے ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ ایسا سامان دیکھتے تھے جو بظاہر یہاں پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور کبھی کبھی اس سے بھی قابل تعجب بات یہ ہے کہ پھل دیکھتے تو پھل بھی ایسے جو بے موسم ہیں. اس پر ان کو تعجب ہوا تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھا انا لکی ہاذا، مریم یہ کھانا یہ میوے کہاں سے کیسے آتے ہیں؟ 2 سوال، اس ایک سوال میں 2 باتیں چھپی.
ایک یہ ہے کہ بے موسم چیزیں کیسے ملتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہاں کس راستے سے آتی ہیں، راستے تو بند ہیں۔ حضرت مریم نے ایک ہی جواب دیا، ایک ہی بات کہی، دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ فرمایا قالت، انہوں نے کہا وہ من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو دینا چاہے تو وہ راستوں کا پابند نہیں ہے، اور ایسے ہی اللہ پاک جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہے وہ موسم کا پابند نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہاں تک تو بات آ گئی تھی۔ اب جو آج مضمون شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلی آیات میں ایک خاص بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ بیت المقدس میں رہتے تھے، امامت کرتے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب یہ بڑھاپے کی اس منزل پہ تھے جہاں عام طور پہ آدمی دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں، لیکن انبیاء چونکہ اس طرح کسی کے محتاج نہیں ہوا کرتے، ان کی روحانی قوت طاقت تھی، اس لیے یہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور بغیر کسی راستے کے آنے جانے کے والے کے بغیر کھانا دیکھا، اور یہ بات سنی کہ حضرت مریم بڑے اعتماد کے ساتھ یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہی ہیں، تو حضرت زکریا کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ خیال یہ ہے کہ اللہ پاک کو قدرت تو ہے، اگرچہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مقابلے میں دنیا کے نظام کے اندر اپنی عادت کو، اپنے طریقے کو رائج کیا۔ یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے کے پابند نہیں ہے۔ تو پیغمبر کا اعتماد تو دونوں چیزوں پر، یقین دونوں چیزوں پر۔ تو حضرت زکریا نے ابتدا میں شاید دعا مانگی ہو جب ان کو اولاد نہیں ہوئی ہوگی، تو پیغمبروں نے دعا مانگی ہے، حضرت ابراہیم نے مانگی ہے دعا اولاد کے لیے۔ اولاد ایسی نعمت ہے جس کے لیے پیغمبروں نے سوال کیا، لہذا اولاد نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس کی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، علاج معالجہ بھی کرنا چاہیے، لیکن یقین اللہ پر رکھیں۔ لیکن نہیں ہوئی دعا قبول، تو حضرت زکریا نے اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ مجھ کو اولاد نہیں دیں، اس لیے راضی برضا رہے۔ اور اب جب بڑھاپا آ گیا، ادھر یہ ایک بچی کفالت میں آ گئی، تو حضرت زکریا نے سوچا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ اپنی عادت کے مطابق ہی ہمیشہ کچھ کرے، کبھی کبھی وہ اپنی قدرت بھی ظاہر کرتا ہے، جیسے حضرت مریم کے لیے اس نے قدرت ظاہر کر رکھی ہے کہ قدرت سے کھانا پہنچاتا ہے، عادتاً نہیں پہنچتا۔ عادتاً یہ کہ کوئی لانے والا ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے جہاں سے کوئی آئے۔ تو فوراً ان کا ذہن اس طرف گیا کہ میرا بھی موسم چلا گیا ہے اور بیوی کا بھی موسم باقی نہیں ہے، حالات تو نہیں ہیں، لیکن جو قدرت کو بنیاد بنا کر دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے قدرت کو بنیاد بنا کر دعا کی۔ ان آیات میں وہی مضمون بیان کیا گیا شروع۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ یا تو یہ دعا حضرت زکریا نے وہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے حضرت مریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کر لی، یا دل دل میں کر لی، اور ایسا مضبوط تعلق جڑا کہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اور دعا یہ کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھ کو بھی اولاد عطا فرما، اور اولاد بھی پاکیزہ عطا فرما۔ پاکیزہ سے مراد یہاں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میرا سہارا بنے، مجھے نفع ہو، اور تیری پسند کی اولاد ہو کہ تجھ کو پسند آ جائے، تیری عبادت کرنے والی ہو، تیرے احکام کی پابند ہو۔ یہ مضمون قرآن پاک میں آگے بھی آ رہا ہے، مستقل سورہ مریم آ رہی ہے سورہ میں پاک، وہاں تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا بھی بڑے عجیب انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہلے یہ چیزیں رکھ دی کہ عادتاً اب یہ ممکن نہیں۔ وہاں سورہ پارے میں آیا ہے کہ حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اشتعل الرأس شیبا، بال میرے بالکل سفید ہو گئے ہیں، وہن العظم منی، اور ہڈیاں میری بالکل سوکھ چکی ہیں، وامرأتی عاقر، اور بیوی اب بانجھ ہو چکی ہے،
بیوی باندھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بچے کی تولید ولادت کا اللہ تبارک و تعالی نے مادہ رکھا تھا، لیکن عمر کی اس حد پہ پہنچ گئی تھی جہاں اولاد نہیں ہوتی، 100 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی. تو لیکن لم اکو بدعائک رب شقیہ، میں تجھ سے دعا کے سلسلے میں نا امید نہیں ہوں، اس لیے میں اسی یقین پہ دعا کرتا ہوں کہ جیسے مریم کو بے موسم پھل دیا ہے، ایسے مجھے بے موسم اور خلاف عادت اپنی قدرت سے اولاد دے. یہ دعا انہوں نے کی، اور یہ دعا انہوں نے کی ہے محراب میں جا کر نماز شروع کر دی. معلوم نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہوں گے، نفلی نماز. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ دعا کے ساتھ نماز کا جوڑ ہونا چاہیے، یعنی دعا کے ساتھ کوئی نہ کوئی عمل جڑا ہوا ہونا چاہیے، تو تب دعا قبول بھی ہوتی. حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے، ابھی دعا کر کے اپنے گھر بھی نہیں گئے تھے، دعا کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے آواز دی، فنادته الملائکہ وہو یصلی فی المحراب. وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں اور فرشتے نے آواز دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. وہ 16ویں پارے میں آ رہا ہے، زکریا ہم تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں اللہ کی طرف سے ایک لڑکے کی، کہ اللہ تم کو لڑکا دے گا، اور لڑکا بھی ایسا کہ جس کا نام بھی ابھی اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے، نام اس کا یحییٰ ہوگا. ان آیات میں یہ ہے کہ فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے. 16ویں پارے میں ہے انا نبشرک، ہم خوشخبری دیتے. وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے خوشخبری لایا تھا، اور پھر اپنی طرف سے بھی اس نے خوشخبری دی کہ اللہ کی اس خوشخبری پر میری طرف سے بھی مبارکباد ہو، یا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر میں آیا ہوں تو میری بات اصل میں اللہ ہی کی بات ہے. کیا خوشخبری ہے؟ بیحییٰ، یحییٰ کی خوشخبری لائے ہیں، آپ کو اللہ بیٹا دے گا. اور وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ اس کی صفات بیان کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، ایک تو وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہو. کلمت اللہ کے بہت ساری تفسیریں کی علماء نے. ایک تفسیر یہ ہے کہ کلمت اللہ سے مراد ہے تورات، کیونکہ اس وقت یہودی موجود تھے، ان کے پاس تورات تھی. تو ایسا پیغمبر آئے گا کہ جو کتاب ابھی موجود ہے تورات، وہ آ کر اس کی تصدیق کرے گا. یعنی اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ آئے، اسی طرح حضرت یحییٰ بھی نبی بن کے آئے. دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں، یہ یحییٰ آ گئے ہیں، اس کے بعد اب مریم کو اولاد ہونے والی ہے، اور وہ خلاف عادت ہوگی، وہ کلمت اللہ کہلائے گی. اس کی سچائی، نبوت، پاکیزگی اور صحیح النسب ہونے کی تصدیق یہ یحییٰ کرے گا. وہ سیدہ، اور وہ سردار ہوگا. سردار سے مراد ہے دینی سردار، اس سے مراد نبی ہے. دین کا سردار نبی ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے. اب چونکہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں دینی سردار سے مراد عالم ہی ہوگا. لیکن پچھلی امتوں میں جہاں سید سے مراد دینی سردار ہو تو وہاں عالم مراد، نبی مراد ہو. وحصورا، حصورا کے 2 معنی لکھے مفسرین نے. بعض حضرات نے لکھ دیا ہے عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ راحت، آرام، لذت سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. دونوں کا مطلب ایک ہے. جو آدمی لذت و آرام سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کھانے پینے کی چاہت سے، عیش و آرام سے، تکلفات سے دور رہتا ہے، ظاہر ہے وہ عورت سے بھی دور رہے گا. اس لیے کہ عورتوں کے جنجال میں پڑ کے تو ساری ریاضت اور عبادت ختم ہو جاتی ہے. بشرطے کہ اللہ یہ کہ عورت دیندار ہو، تو پھر تو اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی دین. حضرت یحییٰ علیہ السلام بالکل دنیا سے کنارہ کش تھے. نہ کوئی گھر بنایا، نہ کبھی قیمتی لباس پہنا، نہ کبھی مزیدار کھانا کھایا، اور نہ شادی کی. یہاں ایک بات صرف ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث میں آیا ہے نکاح نبیوں کی سنت ہے، اور حدیث میں آیا نکاح میری سنت ہے، میری سنت سے منہ نہ موڑو. تو حضرت زکریا نے کیوں نکاح نہیں کیا؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تو بالکل انفوان جوانی میں شہید ہو گئے تھے، بالکل چھوٹی عمر میں شہید ہو گئے. اگر حیات رہتے آگے تک شاید دوسرا نکاح کر لیتے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایک خاص طبقہ ہے جس کو نکاح کی اجازت شریعت نہیں دیتی. ہر کسی کے لیے نکاح نہیں ہے، نکاح کے لیے شرائط ہے. اور ان شرطوں کو بیان کرنے کے لیے جو تفسیر علماء نے بیان کی ہے، اس کی بنیاد حدیث کا ایک لفظ ہے، وہ ہے باعت. حدیث میں ہے تم میں سے جس کو باعت کی طاقت ہو اس کو چاہیے نکاح کرے. باعت سے مراد ہے کہ یہ آدمی بیوی کے نان نفقے خرچے کو برداشت کر سکتا ہو، اس کی جنسی ضرورت پوری کر سکتا ہو،
اس کے رہنے سہنے کا اور آگے آنے والی اولاد کی کفالت کا انتظام اپنی محنت مشقت سے کر سکتا. جو آدمی خود ہی کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے، خود ہی قیمتی لباس پہننے کو تیار نہیں، خود ہی وہ سونے اور آرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کس جنجال میں پڑے گا؟ ایسے کنارہ کش لوگ اس امت میں بھی رہے ہیں. ان کے لیے اجازت تھی کہ وہ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے، چونکہ فطرت اللہ نے ان کی ایسی بنائی ہے مخلوق سے کٹ کے رہنا، اس وجہ سے ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ نکاح نہ کریں، کیونکہ خطرہ ہے اگر وہ نکاح کر لیں گے تو پھر وہ بیوی کے حقوق اور اولاد کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے، اور وہ نبی بھی ہوں گے. من الصالحین، اور صالحین میں سے. نبی من الصالحین کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے کہ وہ صالح نبیوں میں سے ہوں گے، نیکوکار نبیوں میں سے ہوں گے. بظاہر اس کا ترجمہ یہی ہے، لیکن اس پر ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ نبی تو سارے ہی نیکوکار ہوتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہوا نیک نبیوں میں سے ہوں گے؟ کیا کوئی نبی الیاذ باللہ غیر صالح بھی ہوتا ہے؟ اصل میں نبیین الگ ہے اور اس کے بعد ہوا چھپا ہے. وہ ہوا من الصالحین، وہ نبی بھی ہوں گے اور وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں ایک خاص شان کے نبی ہوں گے. ایسی شان کہ جوانی میں ہی اللہ کے نام پر شہید کر دیے جائیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں دنیا کی کسی لذت کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، کوئی راحت اور آرام کی چیز قبول نہیں کریں گے. حضرت زکریا کو جو خوشخبری ملی تو فوراً وہ کہنے لگے، ان کو تعجب ہوا، اور تعجب اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، تعجب ان کو اس وجہ سے ہوا کہ میری تو حالت ہے نہیں، میں تو اب بیوی کے پاس جانے والا، اور بیوی کی حالت ایسی ہے کہ وہ عمر کی اس منزل میں ہے کہ اب اولاد نہیں. تو تعجب یہ ہے کہ کیا مجھ کو اسی حالت میں اولاد ملے گی، یا میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی، تو میں 100 سال سے اوپر 120 سال علماء فرماتے ہیں، اور بیوی 99 سال کی، اسی حالت میں ملے گی. یہ تو قابل تعجب چیز ہے مخلوق کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے. دوسرا یہ کہ یا پھر مجھ کو اولاد ملے گی تو مجھے پہلے جوان کر دیا جائے گا اور میری بیوی کو بھی جوان بنا دیا جائے گا، پھر ہم دونوں جوان ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اولاد ہوگی. ان میں سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے حضرت زکریا کی کون سی حالت پیش آئی. تو ان نے کہا قال رب انا یکون لی غلام، پروردگار مجھے غلام کیسے، لڑکا کیسے ہوگا؟ تو دے دے گا جیسے بھی تو دے، تو پابند نہیں ہے، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ہو چکا ہوں بوڑھا، وقد بلغنی الکبر، بڑھاپے نے مجھ کو پکڑ لیا ہے، میری حالت یہ ہے، اور عادتاً ایسے بوڑھے کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. وامرأتی عاقر، اور بیوی اب بانجھ ہو چکی ہے. پہلے جب جوانی تھی تب اس کے اندر صلاحیت تھی. بانجھ پن جو ہوتا ہے نا، اولاد نہ ہونے کی جو حالت ہے، بعض عورتوں کو اولاد ہی نہیں ہوتی. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ولادت کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا ہے، وہ بچپن سے ایسی ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے بچہ جننے کی. بات سمجھ میں آئی؟ ایک بانجھ پن ایسا ہوتا ہے. ایک بانجھ پن یہ ہوتا ہے کہ نہیں، صلاحیت ہے، کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کا علاج ہوگا تو بچہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ڈاکٹر ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر بتلاتے ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، یہ راستے ہیں، یہ علاج کراؤ تو انشاءاللہ بچہ ہو جائے گا. وہاں محنت کرنی پڑتی ہے، علاج کیا، خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی صلاحیت نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کرو ان سے بچہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے، بانجھ پن، لیکن قرآن پاک میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں. دو لفظ، ایک تو یہ دیکھو آپ اس صفحے پر آ گیا میرے ذہن میں اچانک، یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وامرأتی عاقر، یہاں کیا لفظ آیا ہے؟ عاقر. 16واں پارہ سورہ مریم، صفحہ نمبر 307 پہ 306 پہ آ رہا ہے. جلدی جلدی دیکھیں. 306 پہ ہے سورت کی 5ویں لائن، چوتھی لائن. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، وہاں اور یہاں لفظ عاقر آیا. عاقر بھی کہتے ہیں بانجھ پن کو. اب دیکھیے آپ 25واں پارہ، الیہ یردو، 25واں پارہ سورہ شورى، صفحہ نمبر 489، 489.
کبھی کبھی میرے ذہن میں بات آ جاتی ہے تو سوچتا ہوں بتا دوں کسی کو فائدہ ہوگا. بہت پہلے کہیں ہے میری نظر سے گزرا ہے. 4:7 سورہ شورا پارہ 25 نیچے سے تیسری لائن او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیم. اللہ جس کو چاہتے عقیم بنا دیتے ہیں. یہاں بانج کے لیے کیا لفظ آیا؟ عقیم. عقیم کس کو کہتے ہیں؟ عاقل کس کو کہتے ہیں؟ عقیم کہتے ہیں اس کو جس کے اندر اللہ نے شروع سے مادہ ہی نہیں رکھا ہے, اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جن سکے. پیدائشی بانج, لا علاج. اور عاقل کہتے ہیں کہ جس کے اندر صلاحیت ہے لیکن اب بوڑھی ہو گئی ہے, اب بچہ نہیں جان سکتی. تو حضرت زکریا فرماتے ہیں میری بیوی عاقل ہے. عاقل کا مطلب ہے جب موسم تھا تب بھی فصل پیدا, تو اب تو موسم ہی نہیں رہا, اب تو بانج, اب تو خزاں کا زمانہ ہے. یہ میرے بات ذہن میں آئی, میں نے سنا دی, مجھے اور یاد ہو جائے گی. تو بچہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم دونوں کو جوان کیا جائے گا, ہم دونوں جوان ہو جائیں گے پھر ملیں گے پھر اولاد ہوگی, یا اسی حالت میں بڑھاپے میں اولاد ہوگی؟ قال, اللہ پاک نے جواب دیا کذالک, ایسے ہی ہوگا. جوان موان نہیں کیا جائے گا, بس بڑھاپے میں ہی ہوگا. جوان کیا جائے پھر تم کو بچہ دیا جائے, وہ پھر کیا پتہ چلے گا قدرت کیا ہے. قدرت تو ایسے ظاہر ہوگی کہ بوڑھا ہو, بوڑھی ہو اور بالکل آخری مرحلے میں ہے اور بچہ ہو جائے. لوگوں کو تعجب ہو کہ کوئی خاص چیز ملی, ورنہ لوگ کہیں گے کوئی دوائی کھا کے جوان ہو گئے. قال کذالک, اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. کیوں ہوگا ایسے؟ یفعل اللہ ما یشاء, اس لیے کہ اللہ کرے گا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ نہ عمر کا پابند ہے نہ موسم کا پابند. جب آپ بے موسم پھل مانگ رہے ہیں نا تو بے موسم عمر میں ہی ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت زکریا کو جب یقین ہو گیا کہ نہیں اسی حالت میں ملے گا, تو حضرت زکریا ابھی گھر نہیں گئے تھے. گھر ابھی گئے ہی نہیں, بیوی کو ابھی پتہ ہی نہیں, اور یہاں بچے کا نام بھی رکھ دیا. یہ یقین ہے, پیغمبر کا یقین. جب اس درجے کا یقین کسی کو حاصل ہو جاتا ہے پھر ایسی ہی چیزیں ملتی. تو اب حضرت زکریا کہنے لگے کہ پروردگار, اب میں جب گھر جاؤں گا تو یہ تو مجھے یقین ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں اس خوشخبری کو میں بہت جلد حاصل کروں. اب پتہ نہیں کہ آپ اس سال دیں گے کہ اگلے سال دیں گے, 4 سال بعد کہ 10 سال بعد. مجھے پتہ لگنا چاہیے جب حمل ٹھہر جائے نا تو فوراً مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ بچہ ہونے والا ہے, تاکہ ایک خوشی سی ہو جائے اور میں پھر شکر بھی کروں, پھر میں شکر میں لگ جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس کی ایک نشانی بتلاتے ہیں کہ جب حمل ٹھہرے گا آپ کی زبان بند ہو جائے گی. یہ نشانی, حمل ٹھہرے گا تو 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے. بات کریں گے تو سر اور ہاتھ کے اشارے سے کریں گے. کچھ مانگنا ہوگا تو ایسے, نہ کرنا ہوگا تو ایسے, ہاں کرنا ہوگا تو. جب آپ کی زبان بات کرنے سے بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ گھر میں امید لگ چکی. اس پر سوال یہ ہے کہ فرشتہ بھی تو آ کر کہہ سکتا تھا نا کہ حمل ٹھہر گیا, کہہ سکتا تھا نہیں, تو آسان صورت تھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو اسی دن رات کو خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ حمل, اور نبی کی خواب وہی ہوتی. یہ کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ زبانی بند ہو جائے گی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا یہ چاہتے تھے کہ پروردگار جب مجھے پتہ لگے میں شکر کروں, اور شکر کس سے ہوگا؟ تو جب آپ باتیں کرتے رہیں گے تو شکر پورا نہیں ہوگا, اس لیے 3 دن ہم زبان بند رکھیں گے تاکہ چپ کر کے شکر کرتے رہو. ایک تو نشانی کی نشانی مل گئی, اور آپ کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ بھی پورا ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, لہٰذا آپ ان دنوں میں خوب رب کا ذکر کریں. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں. یہ حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ بڑا تفصیلی واقعہ اور آگے آ رہا ہے, لیکن میں نے پورا اگلا مضمون بھی پڑھا ہے جس میں حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ ہے. آگے کا جو آیات جو پڑھی ہے نا ان کا تو صرف ترجمہ نہیں کرنا ہے, ان کا مطلب بیان کر دوں گا تاکہ آگے جو سبق آ رہا ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کو جوڑیں. آج کا اصل سبق تو اتنا ہی. اس میں چند خاص باتیں آپ کو بتانی ہیں, وہ آیت دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں. ہنالکا, اسی جگہ یا اسی وقت, اس کے یہاں 2 معنی. جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھا اسی وقت, یا جہاں بے موسم حجرے میں پھل دیکھا اسی حجرے میں دعا, حضرت زکریا نے دعا کی. دعا کس سے کی؟ ربہ, اپنے رب سے. تو پیغمبر کس سے دعا کرتا ہے؟ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے, اور جس کا یقین پیغمبر نہ ہو وہ مخلوق سے دعا کرے گا. دعا مستقل عبادت ہے, بلکہ حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے.
دعا عبادت کا یہ بنیاد ہے دعا. اس لیے دعا کسی دوسرے سے مانگنا شرک، کھلا شرک ہے. کسی زندہ یا مردہ پیر فقیر یا کسی نبی اور پیغمبر کی قبر پر جا کر بھی اس سے مانگنا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، یہ دعا ہے. چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگو، چاہے ہاتھ چھوڑ کے مانگو، چاہے قبر پہ جا کے مانگو، چاہے کسی کی برسی جس کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں اس موقع پر اس آدمی کو، اس بزرگ کو یاد کر کے اس کی روح کو حاضر سمجھ کے اس سے دعا مانگو. نمبر 3، اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا اللہ سے مانگو، لیکن کسی بزرگ یا کسی پیر فقیر کے آستانے پر یا اس کی یاد میں اس کی برسی کے لیے جو فرضی دن متعین کیے گئے عرس وغیرہ کے، جن کو بردو کہتے ہیں، مخدوم صابن بردو، دستگیر صابن بردو، اس دن خاص طور پہ کچھ بنا کر اس نیت سے دینا اس کے قبر پر، مزار پر، یا اپنے گاؤں کے کسی قبرستان اور مزار پر لے کر کھانا تقسیم کرنا کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا. یہ کھلا شرک ہے، ایسا آدمی مشرک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ البتہ کسی کے ہاں آپ چلے گئے اور بزرگ ہے وہاں مدفون، مثلا کسی صحابی کی قبر پہ چلے گئے، کسی ولی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، تو قبر پہ فاتحہ پڑھ کے متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، قبر کی طرف نہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ صاحب مزار ہے، ہمارے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق یہ کوئی نیک بندہ ہے. اب یہ تو تیرے ہاں کیا معاملہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا اپنا عقیدہ یہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو اپنے نیک بندوں کی لاج رکھتا ہے، تو میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، اس کی روح کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، تو تیرے بندے کو کوئی راحت پہنچائے اور وہ نیک بندہ ہو، تیرا دوست ہو، تو تجھ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، رضامندی ہے تیری اس میں، اور تیرے کسی ولی کو کوئی ستائے تو یہ تیری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو ہم نے تیرے اس نیک بندے کی روح کو ثواب پہنچایا ہے. دل میں سوچے تو اس پر تو آپ ہم سے راضی ہوئے ہوں گے، تو پروردگار اب اس نسبت کی لاج رکھ کر میرا مسئلہ بھی حل کر دے. اس دعا کی اجازت ہے. نمبر 2، اپنے ہاں کھانا بنا کر اپنے گھر میں بلا کر یا کسی غریب محتاج کے ہاں بھیج کر یہ نیت کرنا کہ اس کھانے کھلانے پر مجھ کو جو اجر ملے گا، یہ ثواب میں فلاں بزرگ کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، اس کی اجازت ہے. یہ ایصال ثواب ہے، چاہے وہ نقد ہو چاہے جنسی. لیکن اگر اللہ کے نام پر بنایا، دعا اللہ سے کی، کھانا بنا کر قبرستان پہ لے کر، مزار پہ، آستان پہ لے کے بانٹا، تو یہ شبہ شرک ہے. شرک کے مشابہ تو ہو گیا. قبرستان پہ کیوں لے گئے؟ قبرستان اور سڑک کھانے پینے کی جگہ تو نہیں ہے، لہذا تاہریاں بنا کر، حوالے بنا کر قبرستان پہ یا آستانوں پہ یا سڑکوں پہ تقسیم کرنا، اگرچہ اس کو شرک نہ کہیں لیکن شرک کے مشابہ تو ہے ہی. تو حدیث میں شرک کی قسمیں آئی ہیں، شرک خفی اور شرک جلی. کھلا شرک، یہ بھی چھپا ہوا شرک ہے کہ یہ مانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے اس آستان میں، کچھ نہ کچھ اثر ہے اس میں، چاہے زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا. یہ آدمی خطرے میں ہے، لہذا اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. پیغمبر کا طریقہ اللہ سے دعا مانگے. دعا کیسے مانگے؟ یہاں تو آیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھ کو اولاد عطا فرما، یہاں یہ آیا ہے. اب دیکھیے آپ 16واں پارہ، اسی مضمون کو ہم نے دیکھنا ہے جو ابھی ہم نے سورہ مریم کا پہلا صفحہ کھولا تھا. پارہ 16 سورہ مریم، صفحہ نمبر 306. دیکھیں حضرت زکریا کیسے دعا کر رہے ہیں. یہ جو طریقہ دعا کا سکھایا نا اللہ نے ان کے واقعے میں، یہی طریقہ بندے کو دعا کے وقت اختیار کرنا چاہیے. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ جانتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. یہ اے نبی تیرے رب کی ایک رحمت کا ذکر کر رہے ہیں. عبدہ زکریا، یہ رحمت اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. کیا رحمت کرنے سے پہلے یہ ہوا اذ نادى ربہ نداء خفیا، رب سے اس نے دعا کی، اس کو پکارا. وہاں آیا دعا، یہاں آیا ندا. ندا اور دعا دونوں ایک ہی معنی میں دعا کرنا. لیکن دعا کیسے کی؟ خفیہ، چھپ کے دعا کی، زور سے چیخ چلا کر ہائے بڑ خدایا کر، یہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، ہے من پیرا دستگیرا کر دینا، جو پیر دستگیر کو وہی خدا. دعا کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر نے خفیہ دعا، چھپ کر دعا کرنا، آہستہ دعا کرنا، چیخنا چلانا. دعا جہاں تک ہو سکے چھپ کے کرنی چاہیے،
اس لیے کہ دعا ایک قسم کا سوال ہے، چھپ کے کریں گے، تنہائی میں کریں گے تو خوب رود ہو کے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ چیخنے چلانے میں دعا صحیح نہیں ہوتی، الفاظ پر دھیان ہوتا ہے اور دعا کی روح نکل جاتی ہے۔ اور 9ویں پارے میں آیا ہے کہ دعا کیسے کرو؟ آہستہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، انہ لا یحب المعتدین، حد سے زیادہ مت گزرو، حد سے زیادہ چیخو چلاؤ۔ تو خفیہ کے دونوں معنی ہیں، چھپ کر کرنا اور آہستہ کرنا۔ جب دعا آہستہ کریں گے تو ذکر بدر جو والا آہستہ کرنا ہے، لہٰذا نمازوں کے بعد جو ذکر ہوتا ہے، چاہے فجر بات ہو، مغرب بات ہو یا عام نمازوں میں، اجتماعی طور پہ اگر بیٹھا ہے تو ذکر ہمیشہ آہستہ ہوگا، اور انفرادی طور بیٹھا ہوا ہے، کہیں الگ بیٹھا ہے اپنے گھر میں، تو پھر اس کو اگر جی چاہ رہا ہے ذکر جہر کرنے کا تو کر سکتا ہے، اور دل نہیں چاہتا تو آہستہ کرے۔ اب دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے کیسے دعا کی؟ یہ نہیں کہا پروردگار مجھے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اولاد دے دے، وہاں یہی آیا ہے، تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی مجبوری، اپنی ضرورت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا۔ کیسے؟ قال، دعا کرنے سے پہلے یہ کہا، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں دیکھ۔ عظم کہتے ہیں ہڈیوں کو، اور عظم کہتے ہیں عظمت کو۔ والقدرتی والحیبتی والعظمتی لفظ ہے، دعا آ رہی ہے نا اب رمضان شریف آ رہا ہے، کیا ہے؟ والعظمتی، ہم کشمیری پڑھتے ہیں والعظمتی۔ عظم کہتے ہیں ہڈی کو، میری ہڈیاں وہن کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور داڑھی کے اور سر کے بال دیکھ، دکھائے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے تنہائی میں، دیکھ کیا حال ہے میرا، سفید چاندی چمک رہی ہے، بظاہر کوئی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے نا، پھر کیوں کہا انہوں نے؟ اپنی عاجزی دکھانے کے لیے، پروردگار میرے بس کی بات نہیں، میں خود مان رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود لم اکم بدعائک رب شقیا، حالات تو نہیں ہیں لیکن تجھ سے دعا کر کے میں نا امید نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے جب دعا کرو تو پھر حالات ہوں یا نہ ہوں، نا امید ہو جاؤ گے، یقین میں کمزوری ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کو تو طاقت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، حدیث میں بھی ہے، اپنی حیثیت سے دعا مت مانگو، اللہ کی حیثیت سے مانگو۔ یہ مت کہو خدا بس 10 روپے چاہیے، 10 روپے دے دے، 10 روپے کیوں مانگو؟ خدایا میری ضرورتیں ہیں، میری تمام ضرورتیں پوری کر۔ البتہ جو چیز نظام تکوینی کے خلاف ہیں اس کی دعا نہ کرو۔ یہ مت دعا کرو خدایا آسمان کو زمین بنا دے، یہ دعا اللہ بنا سکتا ہے، طاقت ہے اس کی، لیکن وہ ایسا کرے گا؟ یہ نہ کہو کہ یا اللہ میرے گھر میں ایک مرغی ہے، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، اسی مرغی سے مجھے بکری بھی دے دے، اسی کے پیٹ میں سے مجھے بھینس بھی دے دے، گائے بھی دے دے۔ یوں کہو کہ یا اللہ اس مرغی سے اتنی برکت دے، اتنے انڈے ملے کہ میں بہت ساری مرغیاں خریدوں، پھر بکریاں خریدوں۔ ایک طریقہ جو ہے نا عادت اللہ، اس کے مطابق مانگو۔ نکاح کرو پھر کہو کہ اولاد دو، نکاح ہی نہ کرو خدایا میں ایسے ہی ہوں، مجھے تو حضرت عیسیٰ کی طرح اولاد دے دے، بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بس دے دے وہاں۔ تو پورے یقین سے مانگو۔ دعا پھر مانگنے کے سے پہلے اور ایک بات کہی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، میں اصل میں ایک نبی ہوں اور میرے پاس گھر بار بھی، اہل و عیال بھی، مجھے ڈر ہے کہ جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو پھر میرا مشن آگے چلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہم کہتے ہیں ہماری وراثت کا مالک کوئی نہیں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ نبوت، دین حق کی تبلیغ، امامت بیت المقدس کی، یہ چاہتے۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہے، پیغمبر کو بھی یہ ظاہری سہارا چاہیے، وہ چاہتا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ میں بے کس اور بے بس ہوں، وامرأتی عاقر، اولاد تو مجھے بیوی سے ہوگی، وہ عاقر ہو چکی ہے، وہ بانجھ ہو چکی ہے، لہٰذا بظاہر دنیا کے قانون کے مطابق اولاد کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، لیکن تجھے طاقت ہے، لہٰذا میں تجھ سے کہتا ہوں فہب لی من لدنک، مجھ کو اپنے پاس سے عطا فرما، یعنی اپنی قدرت سے عطا فرما، یہ نہیں کہ آسمان سے ڈال، اپنے پاس سے کا مطلب ہے اپنی قدرت سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یقین، یہ نہیں کہا دعا میں کہ مجھے اولاد دے دے، یہ کہا اولاد دے، اور اولاد بھی مجھے کون سا چاہیے؟ لڑکی نہیں چاہیے، مجھے کون چاہیے؟ لڑکا۔ دیکھو کس عمر میں دعا مانگ رہے اور یقین کیسا ہے، شرطیں لگا لگا کے، مجھ کو عطا فرما ولی، ولی لڑکا ہوتا ہے کہ لڑکی؟ لڑکا، اور ولی بھی ایسا یرثنی جو میرا وارث بنے۔ میرا وارث کس میں ہوگا؟ نبی کا وارث کس چیز میں ہو سکتا ہے؟
نبوت میں اور علم میں. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بنے جو ہمارے آباء و اجداد انبیاء گزرے. یعنی بیٹا دے بیٹی نہیں چاہیے، اولاد دے بیٹا دے، اور بیٹا بھی ایسا دے جو نبی بنے اور میرا وارث بنے. اور اتنا ہی نہیں، وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اس کو اپنا پسندیدہ بنا. پسندیدہ تو ہر نبی ہوتا ہے، یا پسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص شان اس کو ایسی دے کہ نبیوں میں بھی اس کا خاص مقام، عام نبی نہ ہو، خاص مقام. اللہ پاک نے فرمایا جب اتنے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہو تو ہم اپنی عادت کے خلاف قدرت سے دیں گے. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم لڑکے ہی کی خوشخبری سناتے ہیں، لڑکا ہی ملے گا. ابھی گھر میں گئے بھی نہیں، بیوی سے ملے بھی نہیں. اسمہ یحییٰ، نام نہیں رکھنا، نام ہم خود رکھ دیں. نام اس کا رکھ دیا ہم نے. نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا ہے. اس لیے اس روئے زمین پہ سب سے پہلے یحییٰ کس کا نام ہوا؟ حضرت یحییٰ. اور محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے پہلے محمد اور احمد کسی کا نام نہیں تھا. حضرت زکریا سے حضرت یحییٰ سے پہلے یحییٰ کسی کا. تو وہی بات کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام، اچھا لڑکا تو ہو جائے گا لیکن ہوگا کیسے؟ مجھے جوان بنایا جائے گا، بیوی جوان ہوگی، یا اسی طرح ملے گا؟ کانت امراتی عاقرہ، میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے. اس میں ایک اور اشارہ ہے کہ مجھے کیا دوسری شادی ہو سکتا ہے کرنی پڑے، دوسری سے ملے. میرے بارے میں تو ہو گیا جی، شاید مجھے اولاد ملے گی، لیکن مجھے اسی بیوی سے ملے گی، کسی دوسرے سے ملے گی. امراتی عاقر، بیوی تو بانجھ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ، میں بھی بڑھاپے کی حد میں پہنچ چکا ہوں. قال کذالک، فرمایا نہیں ایسے ملے گا، اسی بیوی سے ملے گی اولاد تجھ سے ہی ہوگی. قال ربک، رب نے فرمایا ہوا علیہ حیون، یہ میرے لیے آسان ہے، مخلوق کے لیے قوانین و ضوابط ہے، میرے لیے نہیں. وقت خلقتک، اپنے آپ کو تو دیکھ حضرت زکریا، میں نے تجھ کو پیدا کیا من قبل، جب پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، تو بھی تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا بھی کہیں نام و نشان کوئی ذکر نہیں تھا. ہم نے بغیر کسی ذکر کے تجھ کو وجود دے دیا، تو اب تجھ سے اولاد پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے تجھے پیدا کیا ایسے ہی. تو حضرت زکریا کہنے لگے رب اجعل لی آیا، یا اللہ پھر کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے جس سے مجھے پتہ چلے کہ امید ہوگی، تاکہ پھر میں شروع کر دوں شکر وغیرہ. قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے ثلاث لیال سویہ، برابر 3 رات. یہاں 3 رات کا ذکر آیا ہے، اور جو ہم نے ابھی پڑھا ہے ثلاثۃ ایام، وہاں 3 دن کا آیا. مراد 3 دن اور 3 رات پورے. فخرج علی قوم من المحراب، اب حضرت زکریا محراب سے نکلے، اپنی محراب سے نکلے تو مسجد اقصی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عبادت گزار، ان کے ماننے والے. فاوحى الیہم، ان کی طرف پیغام پہنچا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یا تو یہ حضرت زکریا کو حکم ہوا کہ ان کو لوگوں سے کہو کہ تم بھی کس میں لگ جاؤ، تسبیح و تقدیس میں. وہ تو کر ہی رہے تھے یہ کام، مطلب اور زیادہ کرو اور شکر میں اضافہ کرو. یا پھر اللہ کی طرف سے حضرت زکریا اوحا الیہم، ان کی طرف، یعنی ان کو حضرت زکریا کو ان کے گھر والوں کو حکم دیا گیا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. صبح و شام ذکر کرو، دن میں نہ کرو. مطلب ہے صبح و شام اور زیادہ ذکر کرو، دن میں تو کرتے ہی ہو، صبح شام کا وقت متعین کر لو کہ اس میں اور کوئی کام نہیں کرو. اس لیے کہ یہ 2 وقت بطور خاص قبولیت کے ہیں، صبح کا وقت بھی اور شام. صبح کا وقت سحری سے شروع ہوتا ہے، تہجد کے وقت سے، اور اشراق تک رہتا ہے، یہ مراد ہے. اور شام کا وقت مغرب عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیے. پھر فرمایا یا یحییٰ، بیٹا بھی ہو گیا 9 مہینے کے بعد. تو کیسا بیٹا؟ اب اللہ یحییٰ سے خود فرما رہے ہیں اسی بیٹے سے، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. کون سی کتاب مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد ہے حضرت موسیٰ پر اترنے والی تورات، کہ اب اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور یہ کتاب مضبوطی سے پکڑیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے لوگوں کو اس کی تعلیمات سے روشناس کراؤ، اس کی تبلیغ کرو. یا حضرت زکریا کو الگ سے کوئی چھوٹی کتاب دی گئی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو سبھی بچپن میں یہ حکم عطا کیا. اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث سے ثابت ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا حکم ملتا ہے، نبوت کی تبلیغ جو ان کو کرنی ہے نا، پیغام. نبی تو وہ ہوتے ہیں ہمیشہ سے ہی، لیکن ان کو خود اپنی نبوت کا علم اور فرشتے کی طرف سے وحی پہنچتی ہے 40 سال کی. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کو پہنچے ہی نہیں، وہ تو 33 سال کی عمر میں شہید ہو. 33 سال. تو نبی بننے کا زمانہ جو ہے نا 40 سال،
وہ وہاں تک پہنچے نہیں، تو قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے ایک اور خصوصیت دی تھی تمام انبیاء میں، کہ ان کو بچپن میں ہی ہم نے نبی بنا دیا تھا، بچپن میں ہی فرشتہ آ گیا تھا ان کے پاس کہ اٹھ کے تبلیغ کیجیے. یہ خصوصیت وجعلہ ربی رضیہ جو انہوں نے دعا کی تھی نا باپ نے قبول کی. تو اس سے پتہ چلا باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے جیسے ہی مانگو، کہ اپنی اولاد کے حق میں ایسی دعائیں مانگنی چاہیے. یا اللہ میری اولاد کو، اس کی تمام صلاحیتوں کو اپنے مقبول دین کے لیے قبول فرما لے. تو ساری صلاحیتیں سے مراد اس کا مال، گھر بار، اہل و عیال، جان، زبان، دل، دماغ. اور مقبول دین سے مراد ہے کہ دین کی بھی مختلف صورتیں ہیں نا. ہمارے ہاں دین اسلام میں بھی مختلف جماعتیں مختلف انداز سے تبلیغ کر رہی ہیں، اس میں جو مقبول صورت ہے اللہ کے ہاں اہل حق کی جماعت، اس میں اس کے لیے قبول کر. اگر قبول نہ کرے، ایسے ہی تقریریں چلتی رہیں تو پھر کوئی فائدہ. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً. آگے پھر ان کی آ رہی ہے تعریفیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے عبادت گزار ہوں گے، زکاہ اللہ کے نزدیک بڑے پاکیزہ ہوں گے، کان تقیہ اور بہت اونچے درجے کے متقی ہوں گے. ان کے تقوی کا حال یہ تھا کہ حلال چیزیں بھی ان نے چھوڑ دی تھی. مشکوک چیزیں تو پیغمبر بھی استعمال نہیں کرتا نا، حرام تو خیر مسلمان نہیں استعمال کرتا، لیکن وہ حلال چیزیں بھی چھوڑ چکے تھے. وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے وہ فرما بردار ہو کہ ان کے تابع دار. اس سے معلوم ہوا کہ تابع دار اور فرما بردار اولاد جو ہے اس کے اندر نبوت کا ایک حصہ، ایک شان اس کے اندر ہے داخل. ولم یکن جبارا عصیا، نافرمان نہیں ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے. وسلام علیہ یوم ولدا، پیدائش کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں ان پر سلام. یوم یموت، جب وفات پائیں گے اس دن سلام. یوم یبعث حیا، جب وہ قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی ان پر سلام. سلام ہی سلام، پیدائش پر، موت پر اور زندگی پر. یہ واقعہ قرآن نے یہاں بیان کیا. اب ایک بات اور مجھے بتانی ہے، میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی. آپ کھولیں 17واں پارہ، ایک سوال کا جواب. سترواں پارہ کھولے، سورہ انبیاء، صفحہ نمبر 330. صفحہ نمبر سب سے نیچے دیکھیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کیجئے جب ان نے اپنے رب کو پکارا. اور یہاں یہ کہا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھ کو بے وارث مت رکھ. سب سے بہترین وارث تو تو ہی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اولاد وارث ہوتی ہے، تو مجھ کو اس طرح دنیا سے واپس مت بلا کہ میرا کوئی وارث شرعی نہ ہو. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ اولاد ماں باپ کی وارث ہوتی ہے. آگے ایک بات ہے، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کی. ووہبنا لہ یحییٰ، یحییٰ عطا فرماتے ہیں. واصلحنا لہ زوجہ، یہ مجھے بتانا تھا، یہ میرے ذہن میں اچانک بات آئی، اسی سے جڑی ہوئی ہے. کئی جگہ قرآن پاک میں یہ واقعات آتے ہیں، ایک سے ایک جڑی ہوئی بات. مسئلہ یہ ہے کہ مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، مرد بوڑھا، لیکن اس کے اندر افزائش نسل کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی. بوڑھا ہو جاتا ہے مرد، لیکن مرد اگر کسی جوان عورت سے یا اس عورت سے جس میں ابھی صلاحیت ہو اولاد کی، بڑھاپے میں بھی ملے تو اس سے اولاد کے امکانات باقی ہیں. عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جہاں 60-70 سال کراس کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، چونکہ بچہ اس نے اپنے رحم میں بچے دانی میں پالنا ہے نا، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو برداشت کر سکے. مرد یہ ہے کہ وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ غذا اچھی کھائے، پرہیز کرے، تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پیغمبر تھے حضرت زکریا، ان کے اندر یہ عیب پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لائق نہ رہے. یہ تو بات صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی، اس پر تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت. سوال اس پر ہے کہ بیوی ان کی جب آخر ہو گئی تھی، بانجھ ہو گئی تھی، پھر کیسے بچہ پیدا ہوا؟
اس کے لیے کیا وظیفہ پڑا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوال ہے نا، کیونکہ وہاں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ویسے بھی 70 سال 80 سال کا مرد جو ہے بعض مرتبہ اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مدرس تھے۔ لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی شان اور اونچی ہوتی ہے، اس کے اندر جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں اور وہ لذتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن عورت تو بہرحال عورت ہے، چاہے وہ پیغمبر کی ہو یا بغیر پیغمبر کی، تو ان کی عورت کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں تھی۔ خود پیغمبر کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ کہ وہ عاقر ہو چکی ہے۔ اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ عمر کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی اس کے اندر وہ صلاحیت تولید کی۔ سوال سمجھ میں آئے نا؟ جواب یہ ہے کہ پھر کیا کھایا، کون سی دوا دی، کون سی جڑی بوٹی کھلائی اور کون سا وظیفہ پڑا؟ قرآن کہتا ہے اصلحنا لہ زوجہ، کچھ نہیں کھلایا، کوئی وظیفہ نہیں پڑا، ہم نے اندر ہی اندر اس کا علاج کر دیا۔ ہم نے اندر علاج کیا اس کا کہ ہم بچے دانی کے اندر صلاحیت ختم ہو جائے پھر اس کے اندر بچے کو پال سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ چیزیں صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہم کانوا یسارعون، اسی کو دیکھو آپ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی بیوی جو تھی نا، یہ تو وہ لوگ تھے کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے رہتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یقین کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، امید کے ساتھ ہم سے دعائیں کرتے تھے۔ تو جو بھی ہم سے یقین اور امید کے ساتھ دعائیں کرے گا اور جو بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا رہے گا، خیرات، صدقات، دعا، عبادت، وہ جب بھی دعا کرے گا، اس کا موسم ہو یا موسم نہ ہو، ہم اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیں گے۔ سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس سے معلوم ہوا، آگے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہم ان کی بیوی کو اولاد کیوں نہ دیتے؟ کیا ضرورت پڑی ہمیں دوا کھلانے کی یا وظیفے پڑھنے کی؟ وہ تو ڈرنے والوں میں سے تھی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جب اللہ سے کچھ مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی عادت کے خلاف اس کو عطا فرماتے ہیں۔ عقیدے بنتے ہیں قرآن کی آیتوں سے، عقیدہ بننا چاہیے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نے دعا کی پروردگار عطا فرما مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد۔ 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان لوگوں کو اپنا خاص بندہ کہا ہے جو اپنی اولاد اور اہل و عیال کے لیے دعا کریں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے خاص بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں حب لنا من ازواجنا، یا اللہ ہماری عورتوں کو، ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی ان سے راحت ملے اور آخرت میں بھی۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھ کو، میری اولاد کو اور بیوی کو متقیوں کا امام بنا۔ متقیوں کا امام کا مطلب ہے متقیوں میں خاص شان والا بنا، ہمیں متقی بنا۔ اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، بیوی کو اور بچوں کو متقی بنانے کی کوشش کرے۔ بچپن سے ہی بچیوں کو پردہ سکھاؤ، بچپن سے ہی اپنے بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ، بچپن سے ہی ان کو سچائی، امانت، دیانت سکھاؤ، بچپن سے ہی توحید ان کے دل و دماغ کے اندر ڈال دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ قیامت میں اللہ کے ہاں حاضری کا احساس پیدا کرو۔ یہ بچپن سے بچہ سنتا ہے نا تو بہت جلدی اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ فنادت الملائکہ، فرشتوں نے ان کو آ کر پکارا، وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ وہاں کیا آیا؟ دعا کی انہوں نے خفیہ۔ یہاں کیا آ رہا ہے کہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا تو انہوں نے وہیں کمرے میں کر لی تھی، اور پھر دعا کو کافی نہیں سمجھا بلکہ دعا کے ساتھ آ کر نماز بھی، اس سے مراد ہوگی صلاۃ الحاجت پڑھی۔ اور خوشخبری یہ دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا اور نام اس کا یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے۔ کلمت اللہ کے 2 معنی بیان کیے کہ حضرت عیسیٰ ان کے بعد آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اس شان سے آئیں گے کہ ان کے اوپر لوگ اعتراض کریں گے کہ بے باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، ماں نے یہ بیٹا کہاں سے لایا؟ تو اس وقت یحییٰ علیہ السلام نبی بن چکے ہوں گے، اور اس وقت یہی نبی اپنی قوم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اور ان کے صحیح النسب ہونے کی تصدیق کریں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کلمہ یعنی کتاب اللہ، تورات اور اللہ کے احکامات کی تصدیق کریں گے۔ وسیدہ، اور وہ بڑے اونچے درجے کے سردار یعنی نبی ہوں گے۔ وہ حسورا، اور دنیاوی لذتوں سے اور عورتوں سے کنارہ کش رہیں گے۔ وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے اور ایک خاص شان کے صالح بندے ہوں گے۔
قال رب انا یکون لی غلام، وہ کہنے لگے پروردگار مجھ کو بچہ کیسے ہوگا؟ غلام سے مراد یہاں لڑکا ہے. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. وامراتی عاقر، اور عورت بانجھ ہو چکی ہے. قال کذالک، اگر عورت وہ بانجھ ہوتی کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہوتی شروع سے بچے پیدا کرنے کی، پھر حضرت زکریا یہ کیوں کہتے کہ پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ ہو چکا ہے؟ پھر تو سیدھا کہتے کہ بیوی میری تو خدایا کوئی بیوی دے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر پہلے صلاحیت تھی، اب دونوں کے اندر کمزوری آ گئی تھی ظاہری اعتبار سے. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہو جائے گا. یفعل اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہوں نے کہا رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کیا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن تک، مگر بات کریں گے اشارے سے. وذکر ربک کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کیجئے. سبح بالعشی والابکار، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. آگے حضرت مریم کا واقعہ آ رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تو پیچھے آ چکا ہے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آ رہا ہے، اور یہ تقریباً 2 رکوع میں آگے 3 رکوع میں چلا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ جہاں آیا اور مختلف جگہوں پر آ رہا ہے، اور تقریباً کسی نبی کے حالات اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے ہیں جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے. مجھ کو اصل میں ان آیات کے پڑھنے سے ایک خاص بات کہنی تھی تاکہ ذہن آگے کے لیے تیار رہے. پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 پیغمبروں کی شان ایسی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی. مسلمان اس بات کو بھی مانتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو بھی مانتا ہے کہ آخری نبی اور رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریے ہیں. یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا، ختم، مسئلہ ہی ختم ہو. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہودیوں نے ان کو ظلماً پھانسی دے دی، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر اپنی وفات سے دنیا سے چلے گئے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، اس پہ صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، اور بعض علماء کے نزدیک 70-80 سال کی عمر میں زمین سے زندہ آسمان پر فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیے گئے. وہ اس پہلے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے. ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ آئیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، مختلف قبیلوں میں کئی شادیاں کریں گے، اور پھر ان کے زمانے میں اسلام ساری دنیا میں پھیلے گا. جو غلط قسم کے لوگ ہوں گے، یہودی اور عیسائی، وہ قتل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ مسلمان بن جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، اس امت کو مل کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کام کرنا ہے. ان کے حالات بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے تاکہ کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے پہچاننے میں. اگر پہچاننے میں ہی شک و شبہ ہو گیا، نبی کو پہچان ہی نہیں سکی امت، تو پھر ان کا انکار کر دے گی. جب انکار کرے گی تو صرف حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں، ان کی نبوت کا بھی انکار ہو جائے گا، تو پھر کافر ہو جائیں گے لوگ. اس لیے ان کے حالات بڑے تفصیل سے بیان کیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں اور نصارہ، ان کے جو غلط عقیدے ہیں، ان کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے، پھر جو حالات آ رہے ہیں، پھر جو ان کی تصدیق آگے آ رہی ہے، اس کو آگے 2 رکوع میں بیان کیا گیا. آئندہ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی.